سجدہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 47 اور 48۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص۔ صدق اللہ العظیم۔ الیہ اسی کی طرف، یرد لٹایا جائے گا، علم الساعہ قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات اور جو بھی پھل نکلتا ہے، من اکمامیہا اپنے شگوفے سے، وما تحمل من انثی اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تدعو اور جو بھی بچہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ مگر سب کا علم اللہ کو ہے، ویوم ینادیہم اور قیامت کے دن وہ پکارے گا، این شرکائی کافروں سے فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ قالو وہ کہیں گے آذناک ہم بتا چکے ہیں، ما منا من شہید ہم ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہے، وضل اور وہ گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یدعون من قبل اس سے پہلے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، وظنوا اور انہیں یقین ہو جائے گا، ما لہم من محیص اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پارہ نمبر 25 کو شروع یہاں سے کیا گیا، قیامت کا علم اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ کائنات میں جتنے حوادثات رونما ہوتے ہیں، کون سی مادہ کب با امید بنتی ہے اور کیا اپنے پیٹ میں ہے، اس کے نر ہے یا مادہ ہے، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب اس پر اعتراض بہت ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے، علم نجوم کے ماہرین ستاروں کی چالوں سے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں۔ رمل، علم رمل اور تعبیر کے علم سے خوابوں کے اشاروں سے مستقبل کے حالات بتائے جاتے ہیں، اور وہ کسی حد تک سچے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم جو ستاروں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو علم نجوم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا رمل کے ذریعے، یہ ظنی ہے، حتمی نہیں ہے، اور اللہ کا علم یقینی بھی ہے اور حتمی بھی ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے، محکمہ موسمیات موسم کی پیشن گوئی دیتا ہے کہ کل درجہ حرارت اتنا ہوگا، فلاں دن بادل چھائے رہیں گے، فلاں دن امکان بارش ہے، اور فلاں دن اتنے فیصد بارش کا امکان ہے، اور یہ خبریں 90% سچی بھی ثابت ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور اعتراض، جی کئی برس پہلے چاند گہن اور سورج گرہن کا بتا دیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا وقت بتا دیا جاتا ہے، فلاں ملک میں اتنے بجے، فلاں ملک میں اتنے بجے، فلاں ملک میں اتنے بجے، اور وہ یہ 100%
سچا ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض، آپ کہتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر اس کے ٹھہرنے کی مدت بتا دیتے ہیں، 6 ہفتے ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے، 5 ہفتے ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، اور ماہر ڈاکٹر وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ولادت متوقع ہے، آپ آ جانا۔ یہاں تک بتا دیا جاتا ہے نارمل ہوگا، آپریشن سے ہوگا، بچہ ٹیڑھا ہے، سیدھا ہے، نر ہے، مادہ ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے اسے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو پھر ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ جبکہ یہ 100% یہ باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے علم آلات کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات سیاروں سے تصاویر لیتا ہے اور ان تصاویر سے پھر اعلان کرتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن گردش افلاک سے لی جاتی ہے۔ علم نجوم کے ماہرین ستاروں کے مدار سے قیافہ شناسیاں کرتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ ایک مشین ہے، اس مشین سے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم آلات کے ذریعے لیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ کسی آلے کا محتاج نہیں، وہ کسی بھی جو ہے نا چیز کا محتاج نہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا علم یقینی ہے، عتمی ہے، ذاتی ہے، حقیقی ہے، اور بغیر کسی آلے کے حاصل ہوتا ہے، اور جبکہ یہ علوم آلات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، اور قرآن نے ان کا انکار نہیں کیا۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف تاریخ نہیں بتائی، یعنی تاریخ سے مراد ہے سن نہیں بتایا، تاریخ بتائی ہے۔ فرمایا 10 محرم ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، قیامت کے آنے کی ساری نشانیاں ہمارے نبی نے بتا دی، تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا کہ نماز جمعہ کے بعد قیامت آئے گی، عصر سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد کے درمیان میں وقت میں قیامت آئے گی، 10 محرم ہوگی، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ صرف سن نہیں بتایا، باقی ہر چیز بتا دی۔ اور آپ کہتے ہیں قیامت کا علم صرف اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے آقا نے قیامت کے علم کی ساری خبریں دی ہیں، نشانیاں بتائیں، دن بتایا، تاریخ بتائی، سب کچھ بتا دیا، صرف سن کو مخفی رکھا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے مخفی رکھا۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری باتوں کے بعد یہ بات یقینی ہو گئی کہ اللہ تعالی الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ اپنے پیاروں کو بتاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر نبی کے علم غیب کا علم انکار کرو گے، الٹرا ساؤنڈ کو مانو گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی سے الٹرا ساؤنڈ افضل ہے۔ محکمہ موسمیات کی خبروں کو سچا مانو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے محکمہ موسمیات سچا ہے، جبکہ نبی کا علم اللہ کے بعد تمام کائنات کے علوم پر حاوی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے علوم، تمام صحابہ کے علوم، تمام ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، تمام سائنسدانوں کے علوم اکٹھے کیے جائیں، تمام ماہرین علوم کے علم اکٹھے کیے جائیں، ہمارے آقا کے علم سے اتنی نسبت بھی نہیں بن سکتی جتنی پانی کے ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔
اتنی نسبت دینا بھی جانا جرم ہے، اتنی نسبت بھی نہیں بن سکتی کہ حضور کا علم سمندر ہے اور یہ پانی کا قطرہ ہے، باقی پوری کائنات کا علم۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو الہام، کشف اور وحی کے ذریعے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جنت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ انکار جنت انکار ایمان ہے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کس کے ذریعے؟ حضور کے ذریعے۔ ہمارے پاس تو حضور کے ذریعے پہنچا نا۔ اب یہ قرآن سچا ہے، ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں نا۔ ہم اس قرآن کو سچا کیوں مانتے ہیں؟ کہ حضور نے اسے سچا فرمایا۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ اللہ نے نازل کیا، نہیں، حضور نے اس کو سچا فرمایا، اس لیے یہ سچا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس اس کے سچا ہونے کی دلیل، ہمیں جبرائیل نے ہمیں آ کر تو نہیں کہا یہ سچا ہے۔ جبرائیل نے یہ ہمیں تو نہیں بتایا کہ میں 30 پارے لے کر آیا۔ جبرائیل نے ہمیں تو نہیں بتایا میں 7 منزلیں لے کر آیا۔ جبرائیل نے ہمیں تو نہیں بتایا 6666 آیات لے کر آیا۔ جبرائیل نے ہمیں تو نہیں بتایا میں 114 صورتیں لے کر آیا۔ ہمیں ان میں سے کسی بات کی جبرائیل نے خبر نہیں دی۔ یہ ساری خبریں ہم تک حضور کے ذریعے پہنچی۔ ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کو سچا مان رہے ہیں حضور کی وجہ سے۔ اسی طرح جنت، دوزخ، اللہ ایک ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، تو کس نے دیکھا؟ ہمارے آقا نے دیکھا۔ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم مان گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ مکتوبات شریفہ میں ہے، پوچھا گیا آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ کہا جی میں تو اللہ کو بالکل نہیں جانتا۔ تو کہا پھر آپ کس کو جانتے ہیں؟ کہا اللہ رب محمد ونحن عباد محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور میں محمد کا بندہ ہوں، اس لیے اللہ کو مان رہا ہوں۔ تو اگر علم غیب کا آپ انکار کرتے ہیں انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کی مشینی دور کی مشینوں کو نبی سے افضل مان رہے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں الہام وحی کے ذریعے علم غیب بتاتا ہے، اور قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ کیسا؟ حقیقی۔ اور پھر آگے اس کے بتانے سے بتانے والے بتاتے۔ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں ایک کتاب، کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ یہ دیکھو کیا میرے ہاتھ میں؟ حضور ایک رجسٹر ہے، فرمایا یہ دیکھو کیا؟ کہا رجسٹر۔ فرمایا اس میں آدم سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے نام ہے، پوچھو مجھ سے، پوچھو کس کس نے جنت جانا ہے، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہم آج 1450 سال بعد آئے ہیں، ہمارے نام بھی اس رجسٹر میں لکھے ہوئے تھے۔ کہا پوچھو کس کا نام پوچھنا ہے، اور یہ دوزخیوں کے نام ہے، پوچھو کس کا نام پوچھنا ہے۔ جس کا نام پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور یہ تو نہیں کہا کہ جو تم بیٹھے ہو پوچھو، کہا نہیں قیامت تک پوچھو۔ تم یہ بھی پوچھو نا کہ آخری بندہ، تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے آخری جنتی کے بارے میں بتایا کہ آخری جنتی جب جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ کیسے بھیجا جائے گا، تو حضور نے تو وہ بھی سارا منظر بتایا۔ تو اللہ وحی کے ذریعے، الہام کشف کے ذریعے اپنے انبیاء کو، اپنے صلحاء کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں حقیقی علم کی بات ہے،
حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اس کے عطا کرنے سے باقی لوگوں کو بھی علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے کہا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوم ینادیہم این شرکاء، اللہ قیامت کے دن کافروں کو اکٹھا کرے گا، فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک، لے آؤ، اور میرے شریکوں کو لاؤ نا۔ وہ کیا کہیں گے؟ آذناک ما منا من شہید، ہم تجھے بتا تو چکے ہیں آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بار بار فرمائیں گے وہ لاؤ نا میرے شریک، میرے گھر کے اندر جو رکھے تھے، صفا مروہ پر جو رکھے تھے، جبل ابو قبیس پر جو رکھے تھے، ابو جہل تو نے جو اپنے گھر میں رکھے تھے، ابو لہب جو تو نے اپنے گھر میں رکھے تھے، عتبہ شیبہ جو تو نے اپنے گھروں میں رکھے تھے، لاؤ نا میرے شریک آئیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جواب کیا دیں گے؟ آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ دل عنہم، اللہ فرماتا ہے سب گم ہو جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے، کوئی اس وقت نہیں پہنچے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ما کانوا یدعون من قبل، جن کو اس سے پہلے وہ پوجتے تھے۔ وظنوا، یہاں ظن کا معنی ظن نہیں ہے، یہاں ظن بے معنی یقین ہے۔ ظنوا، انہیں یقین ہو جائے گا، ما لہم من محیص، آج جان چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری عمر جن کو یہ سمجھ کر پوجا کرتے رہے وہ چھوڑائیں گے، وہ تو خود ہی نہیں مل رہے، وہ تو خود ہی نہیں مل رہے، تو چھڑانا کس نے ہے؟ ہم جن کو سمجھتے تھے یہ چھڑائیں گے وہ تو مل ہی نہیں رہے۔ ہم جن کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے، ہمارا یقین تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ سے بچائیں گے، وہ تو خود نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو جو نظر نہیں آ رہا وہ ہماری سفارش کہاں سے کرے گا؟ جو مل نہیں رہے وہ ہماری سفارش کہاں سے کریں گے؟ اور اس سے مراد اللہ کے نبی اور ولی نہیں، وہ تو سارے مل رہے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے دلہ، وہ گم ہو جائیں گے، اور نبی اور ولی گم تو نہیں ہوں گے نا، نبی تو ولی وہاں موجود ہوں گے۔ گم کون ہوں گے؟ بت، جھوٹے گم ہو جائیں گے، سچے اس دن موجود ہوں گے۔ جھوٹے گم ہو جائیں گے، سچے نہیں گم ہوں گے۔ انبیاء بھی ہمارے آقا کے پاس بھیجیں گے، حضور شفاعت کبریٰ بھی کریں گے، پھر شفاعت صغریٰ بھی کریں گے۔ حضور کی شفاعت سے منظر معاشر بدلے گا، اور حضور کی شفاعت سے ہی بخشش ہوگی، حضور کی شفاعت سے ہی نجات ملے گی۔ تو یہاں ذکر ہے بتوں کا کہ وہ بت نہیں ملیں گے، اور کافروں کو اکٹھا کر کے کہا جائے گا لاؤ میرے شریک۔ ایمان والوں کو تو نہیں کہا جائے گا، ایمان والوں نے تو کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، تو پھر ایمان والوں کو تو یہ نہیں کہا جائے گا نا، کافروں کو کہا جائے گا میرے شریک لاؤ۔ اور پھر ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، پھر انہیں یقین ہو جائے گا آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے